بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک بھی آپ میں تو نہیں ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ، تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی پہلی نشانی، جب میں جس قوم پہ ناراض ہوتا ہوں تو میں بے وقت بارش برساتا ہوں، اور جب بے وقت بارشیں برساتی ہیں تو فصلیں تباہ برباد ہو جاتی ہیں۔ جب فصلیں تباہ برباد ہو جاتی ہیں تب ملک میں غربت پھیل جاتی ہے۔ موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی تو پیسے بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ یہ بخیل لوگ جو ہیں یہ اپنی دولت کے اوپر ایسے سانپ بٹھا دیتے ہیں، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ بخیل خود مر جاتے ہیں، پیسہ وہیں پڑا رہتا ہے، نہ دنیا کے کام آتا ہے نہ ہی تو آخرت کے کام آتا ہے، بلکہ دنیا کے لیے بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ وہ پیسہ پیسہ کرتے مر جاتے ہیں لیکن اپنا پیسہ کسی کے کام نہیں لگاتے۔ میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی، موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بیوقوفوں کو دے دیتا، حکومت نااہلوں کو دے دیتا ہوں، اور نااہل لوگ، بیوقوف لوگ، کسی بھی قوم کے اوپر ویسے ہی عذاب ہے۔ ناظرین، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے نظام درہم برہم ہو چکا، فصلیں تباہ ہو گئی تھی۔ انسان کی نافرمانیوں نے زمین کو بھی ڈبو دیا، فصلوں کو بھی ڈبو دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا، موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی چوتھی اہم اور سب سے بڑی نشانی یہ کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں، جس بندے پر میں ناراض ہوتا ہوں اس بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ ناظرین، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، ہرگز نہیں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ ارے، جس بندے کا من ہی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ ناظرین، آج دیکھ لو، اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آج کے دور میں پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے لاکھوں اڑا دیں گے مگر کسی غریب کو دیتے ہوئے ان کی مٹھی میں پسینہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے، آ جا میری چوکھٹ پر مجھے سجدہ کر، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، تمہیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ جیسے اذان میں اللہ فرماتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور ناظرین، ہماری کامیابی سجدے میں ہے، نماز میں ہے۔ اگر ہم اپنے نوکر کو 5 دفعہ بلائیں اور نوکر نہ آئے تو ہم اس سے تنگ آ جاتے ہیں اور ایک دن شدید تنگ آ کر اسے نوکری سے نکال دیتے ہیں، لیکن میرا اللہ تو وہ ذات ہے، اگر وہ یہ کام کرتا تو ہم لوگ فنا ہو چکے ہوتے۔ ناظرین، اس بات سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ رب کتنا رحیم کریم ہے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھے شخص جس کی عمر 80 سال تھی مسجد میں آیا، بیٹھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ 80 سال کی عمر کا بوڑھا ہے،
نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، قیام کرنے کا، رکوع کرنے کا، سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ امام صاحب نے دیکھا، پوچھا، بابا جی مجھے لگتا ہے آپ اس مسجد میں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ بابا جی نے کہا، امام صاحب میں اس مسجد میں پہلی دفعہ نہیں آیا، میں تو ویسے ہی زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آیا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا واقعی آپ زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آئے ہیں؟ بابا جی بولے، جی ہاں، اسی لیے تو مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ امام صاحب نے کہا، بابا جی اس کا مطلب ہے آپ زندگی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بولے، جی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آیا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ امام صاحب نے کہا، بابا جی اچھا پھر جمعہ تو پڑھا ہوگا؟ کہا، آج تک نہیں پڑھا۔ امام صاحب نے کہا، اچھا پھر عید الفطر، عید الاضحیٰ تو پڑھی ہوگی؟ کہا، امام صاحب آج تک نہیں پڑھی۔ امام صاحب بولے، اچھا پھر آج تک کسی کا جنازہ تو پڑھا ہی ہوگا؟ کہا، آج تک نہیں پڑھا۔ 80 سال کی عمر میں کچھ بھی نہیں کیا، ساری زندگی ضائع کر دی، ایک دن بھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا، لیکن میرا اللہ غفور و رحیم ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے، آؤ میری طرف، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ امام احمد نے کتب سے نقل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا، پروردگار تو آسمان میں ہے اور ہم زمین پر، تیری ناراضگی اور رضا کی نشانی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جب میں تم پر اہل تر لوگوں کی مختار بنا دوں تو یہ میری رضا کی نشانی ہے، اور جب تم پر بدترین لوگوں کو مسلط کروں تو یہ تم سے میری ناراضگی کی نشانی ہے۔ اسی طرح ابن ابی دنیا نے فضل بن عیاض سے نقل کیا کہ اللہ نے بعض انبیاء کو وحی کی، اگر وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں میری نافرمانی کرنے لگیں تو میں ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا جو مجھے نہیں جانتے۔ اور حدیث ابن عمر میں بھی مرفوعاً یہ آیا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کریں گے جو جھوٹے ہوں گے، اور ایسے وزراء مسلط کریں گے جو بدکار ہوں گے، اور ان کے معاون خیانت کرنے والے ہوں گے، اور ان کے کرندے ظالم ہوں گے، جن کے چہرے عبادت گزاروں جیسے ہوں گے لیکن ان کے دل بے رحم اور خشک ہوں گے، ان کے رائے ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، پھر اللہ ان پر گرد و غبار کا گھاٹا پھونک اندھیرا برپا کرے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدے کی توفیق دے اور اللہ کو راضی کرنے کا موقع دے تاکہ مرنے سے پہلے ہم اللہ کو راضی کر لیں، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک سبسکرائب لازمی کرنا۔ اللہ حافظ۔